نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے تبرکات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان کا ادب و احترام کا شرعی حکم کیا ہے، یعنی انبیاء کرام کے جتنے بھی تبرکات ہیں ان کا شرعی حکم کیا ہے۔ انبیاء کرام کے آثار و تبرکات کا احترام قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وقال لهم نبیهم، ان کے نبی نے ان سے کہا ان آیت ملکہ، کہ بے شک ان کی سلطنت کی نشانی یہ ہے ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا سکون ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے باقی تبرکات ہیں، تحملہ الملائکہ، جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ اب اس بارے میں قوم موسیٰ اور قوم ہارون ان کا ذکر ہے۔ اب ذہن میں یہ بھی سوال بھی آتا ہے کہ اس تابوت یا صندوق میں کیا تھا جسے اللہ کے نبی نے حضرت طالوت کی سلطنت کی نشانی اور رب کی طرف سے اسے باعث تسکین قرار دیا ہے۔ تو اس کے بارے میں مفسرین نے چند باتیں درج کی ہیں۔ ان کے مطابق اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام ان کے عصا مبارک تھے، اور تورات کے الواح کے ٹکڑے تھے، اور ان کے کپڑے، اور بعض روایات میں نعلین کا بھی ذکر ہے۔ تو انبیاء کرام کے آثار و تبرکات کا احترام قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور اللہ کا ارشاد بھی ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، اس قمیص کے ذریعے میرے باپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ تو ان دونوں آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے تبرکات اور ان سے نسبت رکھنے والی اشیاء یہ برکت و کامرانی کا باعث ہوتی ہیں، کامیابی کی ضمانت ہوتی ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے غلام حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت اسماء نے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بھیجا اور کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جبہ ہے، اور انہوں نے ایک طیالسی جبہ نکالا جس کی آستینوں اور گریبان پر ریشم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ حضرت اسماء نے کہا ہذہ کانت عند عائشہ رضی اللہ عنہا حتی قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى ونستشفي بها۔ یہ جبہ حضرت عائشہ کی وفات تک
حضرت سیدہ عائشہ کے پاس تھا، جب ان کی وفات ہوئی تو پھر میں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جبے کو پہنتے تھے، ہم اس جبے کو دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتے تھے اور اس جبے سے ان کے لیے شفا طلب کرتے تھے۔ تو گویا کہ تبرکات سے شفا حاصل کرنا یہ بھی آج کا دور نہیں ہے، آج کا طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کے دور مقدس سے چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح کچھ مساجد کے اندر، کچھ محافل کے اندر دیکھیں نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے اس وقت دنیا میں کئی مقامات پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی موجودگی کا دعویٰ کیا جاتا ہے، زیارتیں بھی کرائی جاتی ہیں۔ ہم اس مقدس نسبت کی تعظیم اور اس کا اکرام اور اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان دعووں کی تصویب یعنی درستگی اور توثیق کے بارے میں ہمارے پاس کوئی قطعی شواہد نہیں ہے، اس لیے قطعیت کے ساتھ نہ ہم نسبت کی نفی کر سکتے ہیں نہ اس کا اثبات کر سکتے ہیں، لیکن نسبت کا اعتقاد اور احترام ہمارا عقیدہ بھی ہے اور عقیدت بھی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ بعض روایات کی روح سے انبیاء کرام علیہم السلام کی مجموعی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، لیکن ہر مسلمان کے لیے تعیین شخصی کے ساتھ ان 25 انبیاء کرام پر ایمان لانا فرض عین ہے جن کے اسماء مبارکہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ پر بیان فرما دیا، ان میں سے بعض کا حال آپ پر بیان نہیں فرمایا۔ لہٰذا ان معین و مشخص انبیاء کرام کے علاوہ اللہ کے بھیجے ہوئے دیگر انبیاء کرام پر بھی اجمالی طور پر ایمان لانا فرض عین ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، منہ مبارک ہوں، آثار مبارک ہوں اور تبرکات ہوں، ان کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔